خود کو چینج کیجئے, بدل لیجئے خود کو. بڑی زندگی گزار لی ہے اپنی مرضی سے, اب گزاریے اللہ کی مرضی سے. لوٹ آئیے قرآن کی طرف, کریے اس میں غور و فکر, تدبر کیجئے. اس کائنات میں سب سے افضل ڈیوٹی کون سی ہے؟ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں کی نوکری بڑی اچھی ہے, فلاں کے اس کو سیلری بڑی اچھی مل رہی ہے, اس کی عزت بڑی ہے وہاں. آئیے ہم آقا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا اور افضل اور بہترین ڈیوٹی والا انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین ہے وہ انسان جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. بہترین کا لفظ آیا ہے. دیکھیے ہم بہترین ہیں, چلے سکھا نہیں سکتے, سیکھ تو سکتے ہیں نا, ہمارے پاس وقت ہے. سارا دن کے 24 گھنٹوں میں, ہم رات اور دن کے 24 گھنٹوں میں ہم سارے کام کرتے ہیں, بچوں کے, ماں کے, باپ کے, خامدوں کے. اللہ کا کام کب کریں گے؟ جس رات میں اللہ کا قرآن نازل ہوا, وہ رات تو افضل ہے, افضل ہے, 1000 راتوں سے افضل ہے. وہ رات لیلۃ القدر بن گئی, قرآن نازل ہوا کیا بن گئی؟ اور اب جو انسان اس کو اپنی روح میں بسا لے, اس کے اجالوں میں اپنے دن کو گزارے, اس کی تلاوتوں میں اپنی رات کو گزارے, وہ انسان کیسے ذی قدر نہیں ہوگا, وہ کیسے اشرف نہیں ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا. آج کل فتنوں کا دورہ ہے, نت نئی بیماریاں اور نت نئے فتنے. ہر نئی صبح ایک نیا فتنہ ہمارا منتظر ہے. تو آقا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے, یہ دین اللہ کی رسی ہے. اگر ایک سرا اس کا ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ نے فرمایا هو الذی لا یسبغ منہ العلماء. علماء کبھی اس قرآن سے سیر نہیں ہوں گے, علماء کبھی اس قرآن سے سیر نہیں ہوں گے. اتنا پڑھتے جاتے ہیں, پیاس بڑھتی جاتی ہے. پھر کیا فرمایا؟ ولا تنقضی عجائبہ. اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ سب ہیرے نکل گئے اب پیچھے کچھ نہیں بچا. اس کے ہیرے تو عبدالآباد تک قائم رہیں گے. اس میں علم و حکمت کے موتی ہیں, ڈھونڈ لیجئے, تلاش کیجئے. آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال بہ صدقہ. جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن حکم بہ عدل. جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. من عمل بہ اجرا. اور جو اس قرآن پہ عمل کرتا ہے اس کا اجر محفوظ کر لیا. پھر کیا فرمایا؟ ومن عاد علیہ ہدی الی صراط مستقیم. جو کوئی بھی کسی کو اس قرآن کی دعوت دیتا ہے, اس قرآن کی طرف بلاتا ہے, اور کسی کا تو میں کہہ نہیں سکتی لیکن اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. جو کسی کو اس قرآن کی دعوت دیتا ہے وہ تو ہدایت پر چل چکا. دعوت کرتے تھے مدارس کے بچوں کی. کس کی دعوت کرتے تھے؟ کسی نے کہا بڑے بڑے وزراء ہیں, بادشاہ ہیں جو آپ سے ملنے کے طلبگار ہیں, تو آپ بچوں کی دعوت کرتے. آپ وزراء کو بلائیے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کو مقدس سمجھتا ہوں وہ اللہ کے دین کے دائی ہیں, اللہ کے قرآن کے قاری ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کو بہترین انسان بنا لیجیے, اپنے بچوں کو دین کے دائی بنا لیجیے, قرآن پڑھنے والا بنا لیجیے. اس کے نقصانات پڑے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں بڑی ہیں، بچے نافرمان ہیں، کیسے نہیں ہوں گے؟ چھوڑ دیا ہم نے اللہ کے قرآن کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا۔ قرآن نے حکم دیا مدینہ میں جہاد کا، تو رسول اللہ نے اپنی پوری مدنی زندگی جہاد میں گزار دی۔ پھر اللہ نے قرآن میں حکم کیا تنگ دستوں کی مدد کرو، تو پھر قرض لے لے کے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرتے رہے۔ فرمایا انتقام نہ لو، اپنے ذاتی دشمنوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا انبیاء کی پیروی کرو، انبیاء کی تمام صفات کو اپنا لیا جس کی قرآن نے تحسین فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی دعوت پر استقامت کو نبی علیہ السلام نے اپنا لیا۔ حضرت ابراہیم کی محبت و عزم کو نبی علیہ السلام نے اپنے دل میں اتار لیا اور عمل کیا پورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص لے لیا، صلابت لے لی۔ حضرت عیسیٰ کا زہد لے لیا، نرم دلی لے لی۔ نرم دل تو اتنے تھے کہ اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے، اس امت کے لیے جس نے نبی کو بلا دیا۔ ہم نے اپنے نبی کو بلا دیا، اسی لیے تو خست و نامرادی ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ نے اپنی پوری کی پوری زندگی اس قرآن کا عملی نمونہ بنا کے پیش کر دیا، اور ہم تو کوسوں دور ہو گئے ہیں اس قرآن سے۔ یہی تو ہماری ناکامی کا ذریعہ بنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہوں، اور جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے اسی کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے خود بھی، اور اپنی مجلس مشاورت میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کی خواہش ہوتی کہ حافظ قرآن ہو، اہمیت دیتے تھے حافظ قرآن کو، بڑی اہمیت تھی۔ ایک مرتبہ وہ گورنر انہوں نے مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس گورنر کو کہیں دوسرے شہر جانا پڑا، تو وہ اپنی جگہ کوئی نائب مقرر کر کے مقرر نائب۔ حضرت عمر نے پوچھا نائب کس کو کھڑا کیا؟ وہ کہنے لگے ہے تو وہ غلام، غور کیجئے گا مقام اللہ کتنا عطا کر ہے تو وہ غلام، لیکن حافظ قرآن ہے، علم الفرائض جانتا ہے۔ حضرت عمر خوش ہوئے اور فرمانے لگے نبی علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت عطا کرتا۔ دیکھیں غلام تھا، گورنر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، کس کے بدلے میں؟ قرآن کی تعلیمات۔